بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دین پناست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے 9 حصوں میں واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر اور پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بات کی۔ اگلے حصوں میں ہم شہدائے کربلا کی اسماء گرامی کا تذکرہ بھی کریں گے اور ان لعینوں کے انجام بد کا بھی ذکر کریں گے جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے ذمہ دار تھے، یا وہ کسی بھی طرح اس سازش کا حصہ رہے یا انہوں نے اس سانحہ پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہم آج کے حصے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل کا مختصراً تذکرہ کریں گے۔ جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مبارک نام حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت ہجرت کے 4تھے سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آپ اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 ماہ 10 دن بعد پیدا ہوئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے، محبت و شفقت سے گود میں اٹھایا، کانوں میں اذان اور اقامت کہی، پھر 7ویں دن 2 مینڈے ذبح کر کے آپ کا عقیقہ کیا۔ آپ نہایت ہی حسین و جمیل، فصیح اللسان، بڑے بردبار، حلیم الطبع، عزت و شان والے اور نہایت ہی صبر و تحمل کے پیکر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے، حتیٰ کہ جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ایک اور جگہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ امام بہقی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں نے ایک پریشان کن خواب دیکھا ہے، خواب بیان کرنے کی جرأت نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور چند دن بعد حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ام فضل کی گود میں دیے گئے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کشتی لڑ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے حسن جلدی کرو، حسن جلدی کرو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی یا رسول اللہ، حسین چھوٹے ہیں مگر آپ صرف حسن کو فرما رہے ہیں، آپ حسین سے کیوں نہیں کہتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ جبرائیل امین حسین کو ایسا کہہ رہے ہیں اور حوصلہ دلا رہے ہیں۔ اسی طرح شواہد النبوت میں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے داہنے اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بائیں جانب بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں پسند فرما لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حسین رخصت ہو جائیں تو ان کی جدائی فاطمہ اور علی کو تکلیف دے گی اور مجھے بھی تکلیف دے گی، اور اگر ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو زیادہ غم مجھی کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 روز بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ نور الابصار میں ایک روایت درج ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح چوس رہے ہیں جیسے آدمی کھجور چوستا ہے۔ اسی طرح نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ نقل ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 2 تختیاں لکھیں، ہر ایک نے کہا میری تحریر اچھی ہے۔ فیصلہ کے لیے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس گئے کہ آپ فیصلہ فرمائیں کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ سوچ کر فیصلہ نہیں کیا کہ کسی ایک شہزادے کی دل شکنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ دونوں شہزادے ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں میں فیصلہ نہیں کر سکوں گی، اس معاملے کو تم اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ چنانچہ دونوں شہزادے نانا جان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی آپ فیصلہ فرما دیں کس کی تحریر اچھی ہے۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اگر حسن کی تحریر کو اچھا کہوں تو میرے حسین کو ملال ہوگا، اور حسین کی تحریر کو عمدہ کہوں تو حسن کو رنج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا فیصلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اس کا فیصلہ خود اللہ رب العزت فرمائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سیب لایا ہوں اور اس جنتی سیب کو تختیوں پر گراؤں گا، جس تختی پر یہ سیب گرے گا فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ اب دونوں تختیاں اکٹھی رکھی گئیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر سے ان تختیوں پر سیب گرایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستے ہی میں سیب کٹ کر آدھا ایک تختی پر اور آدھا دوسری تختی پر آ گرا، اور اس طرح رب کریم نے فیصلہ فرما دیا کہ دونوں شہزادوں کی تحریریں اچھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کا پالنے والا رب ذوالجلال امام حسن و حسین سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ ایک کی بھی دل شکنی اسے گوارا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یعنی
حضرت امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اے فرزند رسول، میں ایک مفلس و نادار ہوں، میں صاحب اہل و عیال ہوں، مجھے اپنے پاس سے رات کے کھانے میں سے کچھ عنایت فرمائیے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، میرا رزق ابھی راستے میں ہے۔ کچھ دیر بعد دیناروں کی 5 تھیلیاں آئیں، ہر تھیلی میں 1000 دینار تھے۔ لانے والوں نے عرض کی کہ اے ابن رسول، فی الحال ان کو اپنے خدام پر خرچ فرمائیں، مزید پھر حاضر کیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس نادار و مفلس شخص کی طرف دیکھا اور 5 تھیلیاں اسے عنایت کرتے ہوئے معذرت کی کہ تمہیں بہت دیر انتظار کرنا پڑا، صرف اتنا ہی کمتر عطیہ تھا، اگر میں جانتا کہ اتنی قلیل مقدار ہے تو تمہیں انتظار کی زحمت نہ دیتا۔ اس واقعے سے جہاں امام حسین علیہ السلام کی سخاوت نظر آتی ہے، وہاں آپ کی مومنانہ فراست بھی واضح نظر آتی ہے۔ آپ نے اپنی فراست سے آنے والے 5000 دیناروں کو دیکھ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی نظروں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے اجازت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رونق افروز تھے۔ آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، دروازے کا اچھی طرح خیال رکھنا، کوئی اندر نہ آنے پائے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر نگہبانی فرما رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور زبردستی اندر چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کھیلنے کودنے لگے تو آپ ان کو گود میں لے کر چومنے اور پیار کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر بارش کے فرشتہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ان سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ فرشتے نے عرض کی، انہیں تو آپ کی امت عنقریب شہید کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں ان کو شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس فرشتے نے آپ کو ایک باریک سرخ لال مٹی دکھائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مٹی لے کر اپنے کپڑے میں محفوظ کر لی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرۃ الشہادتین میں نقل کرتے ہیں کہ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام سلمہ سے نقل کرتے ہیں، آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے گھر میں کھیل رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور ہاتھ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور پھر آپ کی خدمت میں تھوڑی سی مٹی پیش کی، جس کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونگھ کر فرمایا، اس مٹی سے رنج و مصیبت کی بو آتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو اس وقت جان لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مٹی لے کر ایک شیشی میں محفوظ کر لی۔ محترم خواتین و حضرات، ان دونوں احادیث سے واضح ہو گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دردناک شہادت کی خبر آپ علیہ السلام کے بچپن ہی میں مشہور تھی،
اور ایک مقدر تھا جسے ہو کر رہنا تھا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں، اس لیے آپ نے وہ سرخ مٹی اپنی ازواج میں سے صرف حضرت سلمہ کو دی، حالانکہ اس وقت آپ کی کئی ازواج مطہرات حیات تھیں، کسی اور کو نہ دی۔ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہی تھی کہ جب کربلا کا واقعہ رونما ہوگا اس وقت صرف اور صرف میری زوجہ حضرت سلمہ حیات ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ ایک اور جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کو اہل بیت میں سے کون زیادہ پیارے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین۔ اکثر اوقات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرماتے کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ۔ جب وہ حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو سونگھتے اور چومتے اور اپنے گلے سے چمٹاتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین و حسن دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی اس نے اسے جنت میں داخل کر دیا، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے آگ میں داخل کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے سجدے میں ہوتے تو حسن و حسین آ کر آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے، اور اس وجہ سے آپ اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کیا آپ نے سجدے طویل کر دیے ہیں؟ ارشاد فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا اس لیے مجھے اچھا نہ لگا کہ میں سجدوں میں اٹھنے سے جلدی کروں۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر پڑھی، پھر باہر نکلے اور ان کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام تھے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا، میرا باپ قربان، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہو اور علی سے مشابہت نہیں رکھتے، جب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ ان کے نانا اللہ تعالیٰ کے رسول، ان کی نانی حضرت خدیجہ بنت خویلد، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول، ان کے والد علی ابن ابی طالب، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب، ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب،
ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی خالہ اللہ کے رسول کی بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہیں، اور ان کے نانا نانی، والد والدہ، چچا پھوپھی، ماموں، خالہ سب جنت میں ہوں گے، اور وہ دونوں یعنی حسن و حسین بھی جنت میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے، اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی حسن و حسین سے بھی محبت کرے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو کندھوں پر بٹھا کر جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت عمر فاروق نے دیکھ کر عرض کی، نعم الراکب، یعنی کتنی اچھی سواری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، نعم المرکب، یعنی یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جناب شہزادی شہر بانو قید ہو کر آئیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے چاہا کہ اس کا نکاح ان سے کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ شہزادی ہے اور اس کا نکاح شہزادے سے ہوگا، اور پھر شہزادی شہر بانو کا نکاح جناب حضرت امام حسین علیہ السلام سے کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کو وہ فضائل اور کمالات عطا کیے ہیں کہ جن کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ بس جوش ملی آبادی کے ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔